السلام علیکم جی. آج ایک اہم جو تاثر ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. گزشتہ 2 یا 3 روز سے ایک دم سے پی ایم ایل این کے جو قائدین ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تاریخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب پہلے ان کی تاریخ جو تھی وہ 3 ماہ کی ڈلا کرتی تھی، مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 ماہ کی، 6 ماہ کی تاریخ، بلکہ کچھ کیسز میں تو ڈیٹ ان آفس، یعنی کہ جب دفتر کی مرضی ہوگی تو وہ لگا دے گا پڑھنا. اب وہ امیجیٹلی پڑھ رہی ہیں، اور امیجیٹلی پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات جو ہے یہ 10 دسمبر کے بعد ہوئی ہے. 10 دسمبر کو ہمارے پیارے لالہ صحرائی المعروف جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب ریٹائر ہو کے اپنے گھر کو تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے، اچھا یہ میرا تاثر تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب انصار عباسی صاحب جو ہیں، جو دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے منگل کے روز ایک خبر جاری کی ہے، اور منگل کے روز جو خبر جاری کی ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے، کی فرمایا ہے تو چلتے میں آیا یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب یہ جو کیسز کے اندر تاخیر تھی، اور انہوں نے تو حوالہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کیس کا، جس میں جناب عمران احمد خان نیازی جو تھے ان کی ڈسکوالیفیکیشن تھی. تو ان کا کہنا تھا کہ جو فوجی افسران تھے، اب انہوں نے ریٹائر لکھا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب وہ اس وقت جب فوجی افسران اپنا دباؤ ڈالتے ہوں گے اس وقت وہ حاضر سروس ہوں گے. ہاں لٹائرنا اتنا بھار نہیں ہوں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فوجی افسران جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے دوالے ہوئے تھے کہ خبردار آپ نے عمران احمد خان نیازی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، نا اہل کیا، تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس کا کرش ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ان فوجی افسران کے دباؤ کے نتیجے کے اندر عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو تھا نا اہلی کا فیصلہ بہت سالوں تک تاخیر کا شکار رہا. میں اس کو اتنا سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اتنا پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ایک فیصلہ جو تھا وہ تاخیر کا شکار رہا. یہ بات جو ہے زبان زد عام ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ جس طرح فسطائیت سے، جس طرح گسٹاپو طریقے سے انہوں نے خفیہ ایجنسی کا تمام اداروں کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کیا تھا، اور ایک شکنجہ جو تھا، آہنی شکنجہ کسا تھا، عدلیہ ہو جائے، وہ ہماری بیوروکریسی ہو جائے، وہ کچھ ہو جائے، ان کے ارد گرد جو انہوں نے شکنجہ کسا تھا. ٹھیک ہے، جناب فیض حمید صاحب نے، اس کے نتیجے میں جو جج جو تھا وہ ان کا کہا نہیں مانتا تھا، اس بیچارے کی ٹرانسفر ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ اس کو جانا ہی مشکل ہو اور وہ جاب چھوڑ دے. اور کئی لوگوں نے چھوڑی بھی جابیں، جوڈیشری کے کئی افسروں نے چھوڑی جابیں، بیوروکریسی کے کئی لوگ جو تھے وہ ان میں سے کئی عقل مند جو تھے وہ کوئی فورن اسکالرشپ پکڑ کے باہر پڑھنے کے لیے نکل گئے، مطلب اس طرح جان بچائی. جو یہاں پہ رہے انہوں نے یا تو کمپرومائز کیا یا سفر کیا، دونوں صورتیں جو تھیں وہ کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہیں. لیکن ایک دم 10 تاریخ کے بعد، 10 دسمبر کے بعد جیسے ہی فیض حمید صاحب اپنی سیٹ سے ہٹے ہیں، یعنی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. منگل کا دن تھا، اور منگل کے دن پہلے پیشی ہوئی ہے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کی. خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی والا ریفرنس ان کے خلاف کہ انہوں نے یہاں پہ اتنی زیادہ سٹے بازی کی ہے، سپیکولیشن کی ہے جناب والا، پلاٹوں کی، اور یہ اور وہ زیر سماعت تھا. تو اس سماعت کے بعد پھر ان کی، میرا مطلب ہے وہ ریفرنس ان کے خلاف پینڈنگ ہے. اب آپ دیکھیے گا 1-2 تاریخوں کے اوپر وہ ریفرنس اڑ جائے گا، کیونکہ اس میں مٹیریل ہی نہیں تھا. اور جس بندے کو وعدہ معاف گواہ بنایا تھا وہ بہت پہلے کا جو تھا، اس کے اوپر جتنے بھی دباؤ تھے اس نے دباؤ کو سائڈ پہ کر کے تو اس نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے سے انڈر کوئرشن بائی فورس یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں. یہ باتیں تو تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد پیشی تھی جناب سلمان شہباز صاحب کی. ہے ابا جی کا وہ کیا ہونہار بروا، ابا جی کا ہونہار بیٹا جو ہے وہ چاچو کا بیٹا ہے یار اور چاچو کا مطلب ڈٹو کاپی ہے، چاچو کی فوٹو کاپی. تو ان کی پیشی تھی، اور ان کو 13 دن کی 2 مقدمات کے اوپر، ایک تو ان کے خلاف ریفرنس تھا منی لانڈرنگ کا، اور ایک ہے ان کے خلاف ریفرنس ایسٹ بیونڈ مین کا.
یار میاں شریف کے پوترے کو کوئی کہے کہ تمہارے اثاثے جو ہیں وہ تمہاری انکم سے لگا نہیں کھاتے، میں صدقے نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ اس بندے کی عقل، وہ بندہ جو ہے اس کو باقاعدہ ریٹارڈڈ ہونا چاہیے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہونا چاہیے۔ 5% مینٹل گروتھ والا بندہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ میاں شریف جو جب فوت ہوئے تو ان کے فوت ہونے تک میاں شریف کے خاندان نے شہباز شریف کی سربراہی میں، مطلب کہ بزنس امپائر تو وہی دیکھتے تھے، اس ملک کے اندر 72 کارخانے لگا چکے تھے یار، وہ 72 انڈسٹریز، 72 بزنسز اسٹیبلش کر چکے ہوئے تھے وہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو، اس کے پوترے کو آج کوئی یہ کہے اٹھ کے کہ یار تیرے پاس یہ اثاثے کہاں سے آئے، تو اس بندے کے لیے، اس بندے کو تو باقاعدہ پاگل خانے چھوڑ کے آنا چاہیے نا۔ لیکن اب آپ سارے یوتھیوں کو پاگل خانے چھوڑنے ٹر پو گے تو پاگل خانے ہوتی کیپیسٹی ہوتی، وہ کیپیسٹی تو بعد بندے ہوتے چلے گئے تو مسئلہ پہ آ جائے گا نا، پاگل آپس میں لڑ پڑیں گے تو لڑن نہیں رہے ویسے آپس ٹھیک ہے۔ اب جناب سلمان شہباز صاحب نے باہر نکل کے نا پھیتی کر دیتا، انی بات تھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو انہی کی زبان کے اندر جواب دیا جو وہ زبان سمجھتے ہیں، اور انہی کی گفتگو کے اندر بات کی ان سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ایک بریکنگ نیوز چل گئی کہ جناب پاکستان کے سٹار بیوروکریٹ جناب فواد حسن فواد صاحب، بہت پوپلر آدمی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو ان کا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا ایک چلا کہ میں جناب جو لا ہے اپنا نیب کا جو اوریجنل لا ہے اس کے تحت ہی میرا کیس چلایا جائے، جو ترمیمی قانون ہے اس کے تحت میرا کیس نہ چلایا جائے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، پتر ہٹاتے نہیں وکدے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی پرانے قانون کے تحت ہی میرا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے، مجھے نئے قانون کے تحت جو رائتیں ہیں وہ نہیں لینی، میرٹ پہ اور پرانے قانون کے تحت ہی میں بری ہوں گا۔ ان کی اس درخواست کے بعد پھر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی، لیکن کتنے مہینوں کے بعد اس کی ڈیٹ نکلی ہوگی یہ مجھے اندازہ ہے ذاتی طور پہ۔ اچھا اس کے بعد جناب چوتھا بندہ کیڑا سی پلا ہے جی، میں نوٹ کیتا ہے باقاعدہ، خواجہ سعد رفیق تو میں پہلے ہی بتا گیا ہوں، اور فواد حسن فواد اور سلمان شہباز جو ہے چوتھا کوئی نہیں سی۔ یہ تینوں کو میں نے نوٹ کیا کہ تینوں کی ڈیٹس لگی ہوئی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو ایک خفیہ آپ کو ایک پریشر نظر آتا تھا، اس پریشر کا صرف سربراہ اپنے گھر کو گیا ہے، پیرلل سیٹ اپ بھی تو بنا رکھا تھا نا۔ حضرت قبلہ لالہ صحرائی المعروف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب نے ایک پیرلل سیٹ اپ بھی تو بنا رکھا تھا نا، تو وہ سیٹ اپ بھی گرتے گرتے گرے گا نا، جس کا جب کانٹریکٹ ایکسپائر ہوگا اس کو گڈ بائی کہہ دیا جائے گا، ٹھیک ہو گئے۔ تو گڈ بائی ہونے سے پہلے وہ تو پینٹا لا گئے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط سے رہنا۔ تو وہ جو ہے یہ ہے جی صورتحال اب تک کی جو سچویشن ہے۔ لگتا ہے بظاہر کہ پاکستان کے مختلف ادارے جو ہیں وہ تازہ تازہ پنجرے سے آزاد ہوئے ہیں، کسی پنجرے کے اندر انہیں بند کر کے کسی جن نے، کسی دیو نے رکھا ہوا تھا، اور وہ جن جو ہے وہ اس کی جس چڑیا میں جان تھی وہ چڑیا مر گئی ہے، اور اب اس کے بعد جو وہ جن ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے، اور اب یہ پرندے جو ہیں ان کے ارد گرد جو پنجرے تھے وہ فشوں کر کے ختم ہو گئے اور وہ آزاد ہو گئے، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ آزادی میں ہم نے پاؤں کہاں پہ رکھنے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ عمران خان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے تھے۔ جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کو پکڑتے کیوں نہیں، اس لیے نہیں پکڑتے تھے، یہ جو سرپرستان بیٹھے ہوئے تھے نا پورے کے پورے سیٹ اپ اور سسٹمز لے کے، اس لیے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ میڈیا کے فرنٹ کے اوپر ابھی تک حکومت نے کوئی بات نہیں کی، اور میڈیا کے فرنٹ کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں۔ 1300 بندے جو کے پی حکومت نے ہائر کیے ہوئے ہیں آپ کو اور مجھے گالیاں بکنے کے لیے، اور کے پی کے اندر بھی کیا شاہی حکومت ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب چاہیں جس کو مرضی ہیلی کاپٹر بخش دیں، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں پوچھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ 24 میں سے 26 گئے تھے،
ہاں اس حالت میں ہوتا ہے. پریس کانفرنس پتہ نہیں اس نے کیسے پڑھ دی یار, مجھے اس پہ بڑی حیرت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ نشہ اثر کرنا بند ہو گیا, اس کو ڈوز بڑھانی پڑے گی. ہاں ان کا خیال یہ ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے جو کہ وہاں پہ غریبوں کے لیے ان سردیوں کے موسم میں جب بنیادی ضروریات دستیاب نہیں ہیں, کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر عمران احمد خان نیازی کی جو جعلی انا ہے اس کو اٹھائے پھر رہا ہے پورے ملک کے اندر, اور 55 روپے گھنٹہ اس کا خرچہ پڑ رہا ہے. کیوں فواد چودھری 55 روپے گھنٹہ پڑتا ہے نا, ہاں وہ پڑ رہا ہے, اور وہ اس کی جعلی انا کو اٹھائے پھر رہا ہے. اور اسی لیے اب تک یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف پنجاب کی توڑی جائے گی اور کے پی کے کی توڑی نہیں جائے گی. ہیلی کاپٹر جاتا ہے. ہاں چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اس پہ ہم الگ سے ایک ولاگ کریں گے ڈیٹیل میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.